گالم گلوچ بریگیڈ کو ڈائریکٹلی وہ جو ہے کنٹرول کرتی ہے. سوشل میڈیا جو کنٹرول ہوتی ہے ساری وہ کرتی ہے ساری, اور اس میں جو ونگ ہے گالم گلوچ بریگیڈ, یہ کوئی اسپیشل ونگ ہے؟ یہ اسپیشلائزڈ ونگ ہے. ان کو گالیوں کی اے آئی کی تربیت دی گئی ہے, ان کو سبسڈی دی جاتی ہے, ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. اور یہ جو 4 جو ہیں یوٹیوبرز, شہباز غالہ اور معید پیرزادہ اور صابر شاکر جو ہیں, اور ایک اور ہیں عمران ریاض, یہ لوگ کون تھے؟ یہ اسی فیض حمید کے لوگ تھے, اور اسی کے ایما پہ انہوں نے جو یہاں پاکستان میں انت مچائی. پھر جناب علی محترمہ علیمہ خانم نے, ایک ریٹائرڈ جرنیل ہے جو ابھی ریٹائرڈ ہوا ہے, جو ان کے ساتھ فیملی مراسم تھے, اور انہوں نے ان کو استعمال کیا اور اس نے ان کو استعمال کیا. وہ ان کو باہر لے کر گئی. ایک جو شہباز غالہ ہے اس کو کسی الیکشن کمیشن سے بھی کوئی سپورٹ ملی. یہ وہ جو جرنیل تھے نا, انہوں نے اس کو استعمال کیا. اس کو کہا گیا کہ جب خان شاید باہر نہ آئے تو آپ پارٹی کی وراثت پہ قبضہ کر لیں. تو اب یہ وراثت کی جنگ ہے, یہ نہیں سننا چاہتی ہیں. شاندانہ غدار ہو گئی ہے. شہریار افریدی جو نفسیاتی طور پر اتنی مار کھا گیا تھا, میں اس کا وکیل تھا, کہ وہ ایک نفسیاتی بیمار ہو گیا تھا. علی محمد خان 14 دفعہ جیل سے نکلا اور اس کو اندر کیا, وہ غدار ہو گیا. بیرسٹر گور جو کڑے وقت سے خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, وہ غدار ہے. اچھا صاحب, حامد رضا صاحب کی فیملی بھی کہہ رہی ہے 111 دن ہو گئے ان کو جیل کے اندر بند ہوئے ہوئے, کوئی جا ہی نہیں رہا ان کو ملاقات کرنے. تو صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے خاندان کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ تو جیل میں ہیں. خدا نخواستہ صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں وہ جیل میں کیا جائیں. وہ پی ٹی آئی میں, تو میرا گھر جب گرایا گیا تھا, یا میرا جو بردر ان لا ہوا ہو کہ مرڈر ہوا تھا نہ معلوم کیا, تو ان میں سے کوئی میرے پاس نہیں ہے. اس پارٹی میں یہ کلچر ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا. اتحاد خاک ہوگا, اتفاق خاک ہوگا. آخری سوال مروت صاحب, اب پی ٹی آئی میں واپسی کا آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے, is that true؟ دیکھیے, پی ٹی آئی علیمہ خان, جس کو جو لوگ اس کو پی ٹی آئی سمجھ رہے ہیں نا, وہ شدید مغالطے کا شکار ہے. خان نے آج سے 2 ماہ قبل تو اس پہ زبان بندی کی تھی کہ آپ نے بولنا ہی نہیں ہے. خان کی اس کو پرواہ ہے, کس خاتے میں یہ بول رہی ہے؟ خان نے آپ کو منع کیا ہے. ساری پارٹی کو کہا اس کو بلاک کر دیں. خان کس کے تھرو بولا خان صاحب نے؟ سب کو بولا ہے, یہ تمام لیڈرشپ کو پتا ہے. آج یہ جو خان جب حکومت سے ہٹائے گئے بڑے پریشان تھے, تو ان کے قریبی دوست یہ میجر خرم حمید روکڑی, ان کی وساطت سے باجوہ کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے, اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی, آسانی کی طرف جا رہی تھی. جب یہ موجود آرمی چیف کی تقرری کی بات آئی, تو جناب علی یہی محترمہ علیمہ خانم تھی جن کی سازش سے, آپ کبھی لے لیں خرم حمید روکڑی کو, جو اس نے اس وقت اس طرف سے بھی تھا, اس کو بھی نکلوایا, اور لانگ مارچ کا مشورہ دیا کہ جی لانگ مارچ نکالو. That is very interesting. مروت صاحب, انفارچونیٹلی وقت ختم ہے, لیکن آئی وڈ لائک کہ آپ سے دوبارہ اس بارے میں بات کی جائے, اور ہو سکتا ہے تب تک شاید آپ کے بیچ میں, علیمہ خان صاحبہ کے بیچ میں کوئی کوشش کرے ثالثی کی, ہو سکتا ہے پی ٹی آئی ثالثی اگر مریم نواز کریں, جن کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. مریم نواز کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ کے؟ جی ہاں, آپ جاتے جاتے بریکنگ دے رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے ہی تو اس کی بیٹوں کی رہائی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. ڈائریکٹلی سی ایم پنجاب نے ڈائریکٹلی کردار ادا کیا. گئی تھی نا یہ ان کے پاس ملاقات کے لیے مری میں. ہاں, اور محترمہ علیمہ خانم کے بیٹے جس جرم میں رہا ہو گئے 3 دن کے بعد, اسی جرم میں, اس جرم کے ٹرائل ملٹری ٹریبیونل نے کی ہے آسان نیادی کے لیے, اور وہ 10 سال قید ہے, اور ان کے ٹرائل سول عدالت نے کی ہے. یہ کوئی نیا قانون ہے جو 32 سال کے بعد مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے. اور پھر پنجاب حکومت نے ان کی بیل کینسلیشن کے خلاف کوئی درخواست نہیں دی. جیل اور حوالات میں جب تھے تو بڑے کعبے اور کانوں کی سہولت تھی, اور اس کو کرانے میں جو ہے پی ٹی آئی کے ایک عہدیدار کا بڑا ہاتھ ہے. یہ عہدیدار کا نام اور وکیل کا نام, یہ نیکسٹ ٹائم میں نے آپ سے ضرور پوچھنا ہے. مروت صاحب, تھینک یو ویری مچ.